سلام کرنے کی اسلام میں بہت فضیلت ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ ایک شخص کہتا ہے السلام علیکم۔ اس دعائی کلمیہ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو حکم دیا، پھر فرشتوں نے سلام کا جواب دیا۔ زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اسلام کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے حیاک اللہ، کچھ انعما صباحن کہتے تھے، جو کہ السلام علیکم کہنا اسلام کی نشانی ہے۔ کافر کو ملتے وقت السلام علیکم نہیں کہیں گے۔ السلام علیکم اس طرح کرنے سے دوسرے شخص کے ذمے سے واجب ادا نہیں ہوتا۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، وہ سلام میں پہل کرنے کی ہر کوئی کوشش کرے۔ سلام کرنے کی اسلام میں بہت فضیلت ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور تم ایمان نہیں لے آ سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ صحابہ نے فرمایا کہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے بولا کہ آپس میں سلام کرا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے دلوں میں۔ اسلام میں سلام سے مراد وہ کلمات ہیں جو دو مسلمان ملاقات کے وقت کہتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے السلام علیکم اور دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، یعنی پہلا شخص کہتا ہے آپ پر سلامتی ہو اور دوسرا جواب میں کہتا ہے اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اس دعائی کلمیہ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت میں کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کو سلام کریں، پھر فرشتوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ چنانچہ بعد میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا سلام یہی رہا۔ زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اسلام کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے حیاک اللہ، کچھ انعما صباحن کہتے تھے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ختم کر دیے اور السلام علیکم کے وہ الفاظ جاری فرمائے جن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے دی تھی۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ السلام علیکم کے الفاظ ملاقات کے وقت استعمال کرنا اسلام کی نشانیوں میں سے ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ملاقات کے وقت صبح خیر، شب بخیر یا گڈ مارننگ وغیرہ کے الفاظ اختیار کرے تو اس سے اسلام ادا نہیں ہوتا اور نہ اسے اسلام کہتے ہیں، چونکہ السلام علیکم کہنا اسلام کی نشانی ہے۔ اس لیے کافر کو ملتے وقت السلام علیکم نہیں کہیں گے بلکہ السلام علی من اتبع الہدی، جس کا مطلب ہے کہ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے خط و قرابت کے وقت اسی انداز میں سلام لکھواتے تھے۔ سلام کرنے کے بارے میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر مسلمان سے ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے، لیکن کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ عام طور پر معاشرے میں یہ عادت نظر آتی ہے کہ جب ہم کسی کو سلام کریں السلام علیکم تو جواب میں دوسرا شخص بھی یہی کہتا ہے۔ السلام علیکم اس طرح کرنے سے دوسرے شخص کے ذمے سے واجب ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے پہلے شخص کے اندر میں سلام کر دیا۔ حالانکہ اس شخص کا جواب یہ بنتا ہے کہ وہ اس کو وعلیکم السلام کہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کا جواب اچھے سے دو، یا کم از کم اس کا جواب ویسا ہی دے دو۔ اچھا جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلا شخص صرف السلام علیکم کہے تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیے۔ سلام کے آداب بیان فرماتے ہوئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور گزرنے والا ہر دوسرے ملنے والے کو سلام کرے، اور جس کو سلام کیا جائے وہ سلام کا جواب دے۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، وہ سلام میں پہل کرنے کی ہر کوئی کوشش کرے۔ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، اور جب باہر آئے تو سلام کر کے آئے۔ ہر واقف اور ناواقف کو سلام کرے، لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو یا تلاوت قرآن کر رہا ہو یا کھانے میں مشغول ہو یا قضائے حاجت کر رہا ہو یا نہا رہا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آنے والا سلام کرے تو ایسے شخص کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ ایک اور بات عام طور پر دیکھنے میں
آتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے پوچھا جاتا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، پھر اندر آ کے سلام کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب کوئی شخص کسی کے ہاں جائے تو پہلے سلام کرے، پھر پوچھے کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ اگر ہم اس ہدایت پر تھوڑی سی توجہ کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور ہمارا اسلامی طریقہ بھی رائج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آداب کو مد نظر رکھ کر سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمارے اندر آپس میں محبت پیدا ہو جائے اور ہم سچے مسلمان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق دے، آپس میں سلام کرنے کی، سلام پھیلانے کی توفیق دے، کیونکہ ہم یہ کریں گے تو آپس میں محبت ہمارے اندر آئے گی۔ جیسے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت آئے گی تو ہم ایمان پر آئیں گے، ایمان ملے گا تو ہم جنت میں جا پائیں گے انشاءاللہ۔